الرحمن الرحیم۔ کل کے درس کے بعد ہمارے ایک محترم نمازی بہت ہی قیمتی بات انہوں نے فرمائی۔ ان کا جملہ یہ تھا کہ قرآن حکیم میں جن اقوام کا ذکر ہے، قوموں کا تذکرہ ہے، ان کی تباہی، بربادی اور ہلاکت کا ذکر ہے، ان کا تذکرہ بھی ہونا چاہیے تاکہ ہم کچھ نصیحت حاصل کریں، عبرت حاصل کریں۔ اور میں نے جب ان کے اس جملے پر غور کیا تو مجھے معلوم ہوا کہ جتنی بھی قومیں تباہ ہوئی ہیں، برباد ہوئی ہیں، ہلاک ہوئی ہیں، نیست و نابود ہوئی ہیں، جن کے نام و نشان تک بعض کے مٹ گئے ہیں، ان کے جتنے گناہ تھے، ان تمام گناہوں کے پس پردہ جو سب سے بڑی خامی تھی، جس کی بنیاد پر وہ ان گناہوں میں مبتلا ہوئے، وہ سب سے بڑی خامی یہ تھی کہ اللہ کے نام کی عظمت ان کے دل سے نکل گئی تھی۔ اللہ کے نام کی عظمت ان کے دل سے نکلی ہے، تب جا کے وہ گناہ کی طرف لپک کے گئے ہیں۔ جو ہی اللہ کے نام کی عظمت انسان کے دل سے نکلتی ہے، فوراً اللہ کے نبی کی ذات کی عظمت بھی انسان کے دل سے نکل جاتی ہے۔ اسی لیے سورہ یاسین کے اندر اللہ تعالیٰ نے یا حسرتاً علی العباد ما یاتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون۔ مجھے اپنے ان بندوں پہ بڑا افسوس ہے، یہ کیسے لوگ ہیں کہ جب بھی ان کے پاس کوئی رسول آیا، انہوں نے اس کا مذاق اڑایا، توہین کی، تضحیق کی، اور طرح طرح کے برے القابات سے پکارا۔ وجہ کیا ہوئی کہ پہلے اللہ کے نام کی عظمت سینے سے نکل گئی، پھر اللہ کے نمائندے، اللہ کے پیغمبر، اللہ کے رسولوں کی عظمت بھی سینے سے نکل گئی۔ ہو ہی نہیں سکتا کہ انسان کا عقیدہ یہ ہو کہ اللہ مجھ کو دیکھ رہا ہے، اور پھر وہ قوم صالح کی طرح کم ناپنا شروع کر دے، کم تولنا شروع کر دے۔ جس انسان کا یہ عقیدہ اللہ مجھ کو دیکھ رہا ہے، بھلا وہ اپنے ترازو کی ڈنڈی کو ٹیڑھا کرے گا یا سیدھا کرے گا؟ سیدھا کرے گا، ٹیڑھا نہیں کر سکتا۔ جس آدمی کا یہ عقیدہ ہو کہ اللہ مجھ کو دیکھ رہا ہے، وہ جج کے منصب پر بیٹھ کے عدل کے ترازو کو سیدھا رکھے گا یا ٹیڑھا رکھے گا؟ سیدھا رکھے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے دل کے اندر سے اللہ کے نام کی عظمت نکل گئی ہے، اللہ کے نام کی ہیبت نکل گئی ہے، اللہ کے نام کے جلال سے وہ واقف نہیں ہے، اللہ کی صفات سے وہ واقف نہیں ہے کہ اللہ کیسا سمیع ہے، کیسا دیکھنے والا ہے، کیسا سننے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا اسم مبارک ہی دراصل بنیاد ہے تمام اعمال کے درست رکھنے کا۔ عجیب نام ہے، جس پہلو سے اس کو دیکھیں گے آپ پر عجائبات کے دروازے کھلتے جائیں، عجائبات کے دروازے کھلتے جائیں گے۔ اس کا لفظی معنی یہی ہے، اللہ ایسی ذات جو اپنی مخلوق کو اور خاص کر انسان کو ایسے تعجب میں ڈال دے، ایسے تعجب میں ڈال دے کہ انسان حیران اور ششدر رہ جائے، حیران اور ششدر رہ جائے۔ اور کب حیران اور ششدر انسان ہوتا ہے؟ جب انسان کی توجہ اللہ کی بنائی ہوئی کسی مخلوق کی طرف جاتی ہے نا، خواہ وہ چھوٹی سے چھوٹی کیوں نہ ہو، اس کی طرف جب جاتی ہے، پھر غور شروع ہوتا ہے، پھر تحقیق شروع ہوتی ہے، پھر توجہ آگے بڑھتی ہے۔ اور جب ایک انسان دیکھتا ہے کہ جس کو میں ذرہ سمجھتا تھا، وہ ذرہ کیا ہے؟ وہ ذرہ تو ایک جہان بن گیا ہے، ایک جہان بن گیا ہے۔ ایٹم کیا ہے؟ کسی کو پتہ تھا کیا ہے؟ لیکن دنیا کو حیران کر کے رکھ دیا کہ ایٹم کیا چیز ہے۔ چیمٹی کیا ہے؟ جس کو ہم سمجھتے ہی کچھ نہیں ہے، جو میرے اور آپ کے پاؤں میں گشت کرتی رہتی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام سے جب پوچھا گیا، کسی انسان نے
عرض کیا اللہ کے نبی کوئی ایسی بات بتائیں میں دنیا کا سب سے زیادہ عقل مند انسان بن جاؤں۔ تو سلیمان علیہ السلام نے فرمایا اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق چیونٹی کی زندگی کا مطالعہ کرو، تم دنیا کے سب سے زیادہ عقل مند انسان بن جاؤ گے۔ اور میں آپ سے درخواست کروں گا آپ تنہا بیٹھ کے اگر چیونٹی کی زندگی پر مطالعہ کریں گے، ایسے حیران کن نتائج آپ کے سامنے آئیں گے کہ آپ خود حیران ہوں گے کیا چیز کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو بنایا کیسے۔ ہمت اتنی ہمت کہ بڑے بڑے انسان جو ہمت والے ہیں ان کی ہمت پیچھے رہ جاتی ہے، چمٹی کی ہمت آگے بڑھ جاتی ہے۔ 10 دفعہ دیوار کے اوپر چڑھے گی، گرے گی، پیچھے نہیں ہٹے گی، پھر چڑھ جائے گی، پھر چڑھ جائے گی، پھر چڑھ جائے گی۔ اپنی برادری کی اتنی مخلص ہے کہ انسان چھین کے کھاتا ہے اور چمٹی بانٹ کے کھاتی ہے، چمٹی بانٹ کے کھاتی ہے۔ آپ ڈالیں روٹی کا چھوٹا سا ٹکڑا، چینی کا ایک ذرہ نیچے ڈالیں نا، پھر دیکھیں تماشا دیکھیں ذرا، ایک چمٹی آئے گی، اس کو سونگھے گی، اس کو ٹچ کرے گی، واپس چلی جائے گی، واپس جا کے اپنی برادری کو بلائے گی، اور برادری کو بلا کے سب اکٹھی ہو کے یا اس کو جا کے سٹور کریں گی یا اس کو اپنی غذا بنائیں گی۔ اتحاد اور اتفاق کا سبق دیتی ہے۔ اس طرح 20 اسباق بتا میں کیا رہا تھا؟ میں بتا یہ رہا تھا کہ اللہ جل شانہ کا لفظی معنی یا انسان کو حیران کر دے، ایسا حیران کہ جس چیز پہ آپ غور کرتے جائیں گے آپ کا دماغ تعجب میں پڑتا، چاہے چاند ہو، سورج ہو، ستارے ہوں، ہوا ہو، فضا ہو، پرندے ہوں، چرندے ہوں، درندے ہوں، یا اپنا ہی وجود کیوں نہ ہو۔ 30 کروڑ پرزوں سے مرکب، ایڑی سے لے کے چوٹی تک میرا اور آپ کا بدن کوئی معمولی ہے؟ میڈیکل سائنس والوں سے پوچھیں، پھر وہ آپ کو بتائیں گے کہ ہمارا برین کیا، ہمارا دماغ کیا ہے، ہمارا دل کیا ہے، ہماری وینز کیا ہیں، ہماری رگیں کیا ہیں۔ ایک عجیب و غریب اللہ نے ایک عجوبہ مجھے اور آپ کو بنایا ہوا ہے۔ اگر ہم سوچیں گے تو حیرت میں پڑتے جائیں گے، تعجب میں پڑتے جائیں گے۔ اس لیے اللہ نے اپنا نام اللہ متعارف کروایا ہے۔ کسی نے کہا نا کہ فلسفی کو بحث کے اندر خدا ملتا نہیں۔ جتنا مرض بھی انسان فلسفہ جاڑتا رہے، عقل کی باتیں کرتا رہے، تو کہا فلسفی کو بحث کے اندر خدا ملتا نہیں، ڈور کو سلجھا رہا ہے اور سرا ملتا نہیں۔ ڈور کو سلجھا رہا ہے اور سرا ملے کہاں سے؟ سرا کوئی ہو تو ملے نا۔ ڈور کو سلجھا رہا ہے اور سرا ملتا نہیں۔ سرا کیوں نہیں ملتا؟ اس لیے نہیں ملتا کہ ابتدا ہے نہ انتہا کوئی، ابتدا ہے نہ انتہا کوئی، کیا لگائے تیرا پتہ کوئی، کیا لگائے تیرا پتہ کوئی۔ اس ذات کی کوئی ابتدا نہیں، اس ذات کی کوئی انتہا نہیں، کیا پتہ لگائیں گے؟ پتہ تو اس مسجد کا لگائیں گے نا کہ اس کی بنیاد بھی ہے اور اس کی چھت بھی ہے، ابتدا بھی ہے اور انتہا بھی ہے۔ میرا آپ کا پتہ چلے گا نا کہ میری ابتدا بھی ہے اور انتہا بھی ہے۔ اللہ کی ذات کا کیا پتہ لگائیں، کیا لگائے تیرا پتہ کوئی، جس کی ابتدا نہیں، جس کی انتہا نہیں۔ ایسا نام اللہ نے متعارف کروایا، اپنا نام، کہ جس نام کے آپ حصے بکھرے کر دیں، ٹکڑے ٹکڑے کر دیں، تب بھی وہ اپنا معنی نہ کھوئے۔ دنیا کی کوئی چیز ایسی ہے کہ جس کے آپ ٹکڑے کریں اور باقی رہے؟ نہیں۔ ناموں سے لے لیں، مثلا دیکھیں عربی کے اندر آنکھ کو کہتے ہیں عینٌ، 90 معنی ہیں عینٌ کے، 19۔ اتنی عربی فصیح و بلیغ زبان ہے، 90 معنی، لیکن آنکھ کو عینٌ کہتے ہیں۔ اب عینٌ کی عین پہلے ہٹا دیں، باقی کوئی معنی نہیں بچتا، کوئی معنی نہیں بچتا، آپ کوئی معنی نہیں کر سکتے، بے معنی ہو گیا لفظ۔ خالد بولتے ہیں نا، ہمیشہ رہنے والا، عام آدمی کا نام ہوتا ہے خالد۔ پہلی خے کو ہٹا دیں، باقی کیا بچا؟ کوئی معنی نہیں بچا۔ ناموں کے ایک حرف کو تبدیل کرنے سے معنی ہی بدل جاتے ہیں۔ اللہ کی ذات پہ آ جائیں، اللہ کے الف کو الگ کر دیں، للہ ما فی السماوات والارض، معنی اسی جگہ باقی ہے، نام پورے کا پورا اسی جگہ باقی، کوئی فرق نہیں پڑا الف کے ہٹنے سے، للہ ما فی السماوات والارض۔ اچھا الف بھی ہٹ گیا، لام بھی ہٹا دیں، باقی کیا بچا؟ لہو ما فی السماوات وما، اسی کے لیے ہے زمین و آسمان۔ اچھا دوسرا لام بھی ہٹا دیں، باقی کیا بچا؟
اللہ واحد کی ضمیر بچی، اللہ ایک ہے، اللہ ہی ہے بس، اس کے سوا کوئی نہیں۔ عجیب اتفاق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا ذاتی نام بغیر نقطوں کے منتخب فرما کے مجھے اور آپ کو بتایا، اور اپنے محبوب کے دونوں نام، حضور کے ذاتی نام کتنے ہیں؟ 2 ہی نام ہیں۔ ویسے تو حضور کے صفاتی نام جو جمع کیے گئے آج تک، ان کی تعداد 1100 کے قریب ہے، 1100 کے قریب۔ قرآن حکیم کے اندر، احادیث کے اندر، تورات میں، زبور میں، انجیل میں، ہندوؤں کی کتاب میں، ان ساری کتابوں کو اکٹھا کر کے جو نام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے پیارے جمع کیے گئے 1100 کے قریب نام بنتے ہیں۔ لیکن ذاتی نام حضور کے 2 ہی ہیں، ایک محمد کہ ہے نا صلی اللہ علیہ وسلم، اتنا کہنے سے آپ کو 10 نیکیاں مل گئیں، 10 درجے بلند ہو گئے اور 10 گناہ معاف ہو گئے۔ کیا نام ہے حضور کا؟ ایک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ایک احمد، دونوں نام بغیر نقطوں کے۔ اللہ کا نام بھی بغیر نقطوں کے۔ اللہ تعالیٰ نے اشارہ اس طرف کیا کہ جس طرح میرا نام نقطوں کے بغیر ہے، میرے سوا کوئی خدا نہیں، میرے محبوب کا نام بغیر نقطوں کے، اس کے علاوہ کوئی مصطفیٰ نہیں۔ ایسا چنا کہ چنے ہوئے میں سے سب سے اوپر رکھ دیا۔ جس طرح اللہ کی ذات کے بعد کوئی خدا نہیں ہو سکتا، اس طرح اللہ کے محبوب کے بعد کوئی پیغمبر نہیں ہو سکتا، کوئی رسول نہیں ہو سکتا۔ یہ ہمارا کلمہ جو ہے نا، یہ ختم نبوت کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ لا الہ الا اللہ، کوئی نقطہ نہیں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی نقطہ نہیں۔ جس طرح اللہ کے بعد دوسرا کوئی خدا نہیں ہے، اس طرح حضور کے بعد دوسرا کوئی مصطفیٰ نہیں آ سکتا، کوئی نبی نہیں آ سکتا، ولی آ جائے گا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ کیسا نام اللہ نے ٹکڑے ٹکڑے اس کے کر دیے جائیں، ایک ایک حرف الگ کر دیا جائے، معنی برقرار رہے گا، معنی برقرار رہے گا۔ اس طرح کا نام اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو دیا ہے۔ اگر اس نام کی عظمت ہم دل میں لے کے عبادت کریں گے، اور اس عبادت کا جو رنگ پیدا ہوگا وہ پھر وہی پیدا ہوگا کہ ہم کسی گناہ کی طرف نہیں جا سکتے۔ جو قومیں تباہ ہوئی ہیں وہ اسی لیے تباہ ہوئی ہیں کہ اللہ کی عظمت ان کے سینے سے نکلی، پھر کوئی کم ناپنا شروع ہو گیا، کوئی کم تولنا شروع ہو گیا، کوئی بدکاری کی طرف چلا گیا، کوئی رشوت کی طرف چلا گیا، کوئی سود کی طرف چلا گیا، کوئی قارونیت کی طرف چلا گیا، کوئی تکبر کی طرف جا کے انا ربکم الاعلیٰ۔ اللہ کی عظمت تو دل سے نکل گئی، اپنی عظمت دل میں آ گئی نا۔ تو بنیادی طور پہ نقطہ یہی بنا کہ اللہ کے نام کی عظمت کے نکلنے سے یہ ساری خرابیاں پیدا ہوتی ہیں، اور اگر یہ عظمت میرے اور آپ کے دل میں آ جائے گی تو ہماری عبادت میں سرور بھی آ جائے گا، اور ساری خرابیوں کو ہم چھوڑ بھی دیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا ہی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔